الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، خصوصاً اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، شعراء اعظام، جو اس سردی کے موسم میں طویل سفر کر کے اس گاؤں پانچلی بزرگ کے اندر اس اسٹیج پر حاضر ہوئے۔ حقیقت میں آپ حضرات کی پانچلی سے اور اراکین کمیٹی سے عزیزم مولوی مونس اور شاویز، مولوی شاویز، مولوی زید، قاری پیار محمد، قاری زبیر عالم اور قاری تبریز عالم صاحب، ان حضرات کی کاوشیں اور محنتیں اور ان کی محبتوں کا یہ ثمرہ ہے جو اس سردی کے موسم میں حضرات طویل سفر کر کے یہاں اسٹیج پر حاضر ہوئے ہیں، گاؤں کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اور حقیقت میں زندگی کا یہ پہلا پروگرام ہے کہ جس کے اندر میں نے اتنا وقت دیا، ورنہ میں کسی بھی پروگرام میں، اپنا پروگرام ہو، کسی اور کا پروگرام ہو، اتنا وقت کبھی نہیں دیتا۔ میں عشاء کے بعد سے لے کر اب تک برابر یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ صرف اپنے ان شاگردوں سے اور اپنے بیٹوں سے محبت کی بات ہے، ورنہ طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، مگر ان کا اصرار، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میں اس وقت سے اب تک یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ محفل، یہ مجلس نعتیہ مشاعرے کے نام سے منعقد کی گئی۔ ابھی مولانا ذاکر صاحب اس سے پہلے بتا کر گئے، حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف اگر بیان کی جا رہی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اور دو جہاں کے سردار جس کی محبت میں آپ اور ہم سب یہاں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے نغمات، جس کی تعریفیں ہم گنگنا رہے ہیں عشاء کے وقت سے لے کر اب تک، اس پیغمبر آخر الزماں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کی تعریف کرنا نعت کہلاتا ہے۔ زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا، میں تو 5-7 منٹ میں اپنی بات بھی اور دعا بھی سب ختم کروں گا، اس لیے آپ حضرات پریشان نہ بیٹھے رہے۔ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے اوصاف بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام کی اگر تعریفیں پیش کی جائے تو منقبت کہلاتی ہے، مشترکہ اشعار اگر بیان کیے جائیں تو نظم کہلاتی ہے۔ بہرحال اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ عبادت ہے۔ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ تو یہ نعت اور حمد دونوں ملا کر یہ کہہ لیجئے کہ اگر صرف الفاظ ہی الفاظ نہ ہوں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں یہ حمد و نعت بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ اس سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے، اور وہ اشعار بہت مشہور ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے کہے ہیں۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کے وہ اشعار تو بہت مشہور ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ بہرحال مجلس حمد اور نعت کی مجلس تھی۔ آپ حضرات کے ہم بہت ہی مشکور و ممنون ہیں۔ عشاء کے وقت سے لے کر آپ نے اس کوہرے کے عالم میں، سردی کے عالم میں
آپ نے ہمارا ساتھ دیا، یہاں پر بیٹھے رہے، اور ان علماء کرام، شعراء کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام جو اسٹیج پر تشریف فرما، حقیقت میں ان کے بھی احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے کہ اتنی سردی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور سے ہمارے شاگرد عزیز مفتی ولی اللہ صاحب بیچارے عشاء کے وقت سے لے کر اب تک نظامت فرما رہے ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا لے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے میں نے ایک روز مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب جو محتمیم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، مجذوب رحمت اللہ علیہ کے کچھ اشعار گنگنا رہے تھے، میں نے ان کو سنا تو میں بھی انشاءاللہ ان اشعار کو آپ حضرات کے سامنے گنگناتا ہوں۔ میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے زیادہ وہ ترنم میں پڑھنے ہیں، صرف ایک مختصر سے طریقے پر مجھے جیسی بھی میری آواز ہے میں ان اشعار کو ضرور پڑھوں گا، چونکہ اس وقت ہی کے وہ اشعار ہیں، اور آپ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو وہ ذکر ہو جائے گا، آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو بس رہے تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، سب بولو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو بس رہے آدم آخر ورد زبان میرے الہ، سب بولو زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب دربار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں،
غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. رات کا آخر حصہ ہے، یہ چل رہا شروع ہو گیا ہے. اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انشاءاللہ دعا مانگے قبول ہوگی. اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں روزانہ رات کے آخر حصے میں. یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب دربار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. بولو زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے ہر دم میرے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو بس رہے تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پوری ہولی بس دو شعر ہو رہے ہیں. جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے جسم میں پر ہوش رہے اور عقل